الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس 20واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 23 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 6 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر بات ہوئی تو ایک نکتہ یہ کہ آج اگر کلمہ پڑھنے والے بہت سے وہابیوں کو، دیوبندیوں کو یہ پوچھا جائے کہ بھئی کیا تم عیسیٰ بن مریم کے آنے پر ایمان اور یقین رکھتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہاں جی ہم مانتے ہیں، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر عرض ہے کہ اپنے ان عالموں سے جا کے پوچھو جو سعودیہ عرب اور نجدی حکومتوں کے چندوں پر پلتے رہے، ان سے یہ پوچھو کہ بھئی جب تم عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے آنے پر یقین اور ایمان رکھتے ہو تو پھر اس آخری حصے میں حکومت فلسطین کی ریاست تم عیسائیوں کے حوالے کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمیشہ تمہیں یہودیوں کی فکر کیوں پڑی رہتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کا یہ جو معاملہ ہے یہ خطہ عرب میں بھی ہے اور ادھر پاکستان میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہمارا کام ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ بات کو کھول کر کے بیان کر دیں۔ تو پچھلے پروگراموں میں یہ بھی عرض کی گئی کہ بنی اسرائیل مسلمان تھے، قرآن پاک میں سے حوالے پیش کیے گئے۔ تو اب آج کا یہ پروگرام جمعہ کے عنوان پر، جمعۃ المبارک یعنی جسے وہ فرائیڈے کہتے ہیں، اور دراصل FRI فرائی ایک دیوی کا نام تھا، فرائیڈے، یہ انہوں نے سارے سید احمد خان جیسے جتھے کو جو سکول دیے اور ان سکولوں نے جو 100 سال لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو یاد ہو گیا۔ تو حالانکہ یہ فرائیڈے یہ ایک دیوی کے نام پر دن ہے لیکن مشہور ہو گیا، بس ہو گیا۔ تو اب چونکہ ایک عام بندے کو پتہ نہیں ہے اس لیے اس کے سر پر گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہماری کتابوں میں اسے جمعہ کہا گیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں باقاعدہ اس دن کے عنوان پر ایک پوری صورت ہے۔ یعنی اگر آپ ہفتے کے دنوں کو دیکھیں تو اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان سب دنوں میں سے صرف جمعہ ایک ایسا دن ہے جس دن کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک صورت ہے، پورا ایک چیپٹر ہے۔ تو کیا یہ بے معنی بات ہے؟ آئیے آج ہم جمعہ کے لحاظ سے یہودیوں کے کچھ حقائق سنتے ہیں۔ جوئش انسائکلوپیڈیا جو 1901 سے 1906 تک کا لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے، اس کا آرٹیکل ہے جی 10366، 10,366 نمبر آرٹیکل ہے، اور آرٹیکل کا عنوان ہے منا، MANNA، منا، یعنی وہ جسے ہم من و سلوہ کہتے ہیں۔ تو وہ خوراک جو بنی اسرائیل کو آسمانوں سے نازل کی جاتی تھی، ان کے کھانے کے لیے اترتی تھی، وہ کھانا جو آسمانوں سے اترتا تھا، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے سمندر پار کر کے آ چکے تھے اور ان کی چند کم بختیوں کی وجہ سے وہ قوم بھٹکتی رہی 40 سال۔ تو جب وہ 40 سال بھٹکتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کیا تھا۔ تو سلوہ کو تو وہ خیر اتنا نہیں مانتے لیکن من کو مانتے ہیں، اور من کے نام پہ منا کا یہ آرٹیکل ہے جوئش انسائکلوپیڈیا کا، اس کے 2-3 جملے آپ کو سنانے ہیں۔ On Friday morning the portions were double for the manna could not be found on Sabbath، یعنی ہفتے والے دن چونکہ من وہ نہیں اترتا تھا تو جو جمعے والے دن تھا اس کی مقدار ڈبل اترا کرتی تھی، 2 گنا اترتی تھی، یعنی ایک فرد کا، ایک بندے کا جتنا حصہ ہوتا تھا وہ ہفتے کو نہیں آتا تھا، اور جمعے والے دن اس رزق کی مقدار 2 گنا آتی تھی، اور اسی جمعے والے دن میں سے وہ ہفتے والے دن کا گزارا کرتے تھے۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ باقی دنوں میں جو آتا تھا، ٹھیک ہے، وہ انہیں سنبھالنا اس لیے نہ پڑتا کہ اسی دن آیا اسی دن کھا لیا۔ ہاں، اگر کسی نے سٹور کرنے کی کوشش کی تو وہ گل سڑ جاتا تھا، اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، لیکن جمعے والے دن اترنے والا من وہ اس قدر بابرکت ہوتا تھا کہ ہفتے والے دن بھی اس میں نہ بدبو پیدا ہوتی تھی نہ اس میں کیڑے پیدا ہوتے تھے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو خاص بات آپ کو بتانے والی یہ ہے کہ ہفتے والے دن رزق نہیں آیا کرتا تھا بنی اسرائیل کا، جمعے والے دن 2 گنا رزق آیا کرتا تھا بنی اسرائیل کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہودی جو آج ساری دنیا کو ہفتے ہفتے کے نام پر وہ دجل میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، ان کا ہفتے کے بارے میں تو ایک عقیدہ یہ بھی ہے معاذ اللہ جو کہ کفریہ عقیدہ ہے کہ جی جب 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا، 7ویں دن اس نے آرام کیا، معاذ اللہ۔ حالانکہ قرآن پاک میں یہودیوں کے اس عقیدے کی نفی بیان کی گئی ہے۔ سورہ قاف جو کہ قرآن پاک کی 50ویں صورت ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر ہے جی 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تکان یعنی تھکاوٹ ہمارے پاس نہ آئی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس عقیدے کا رد کر دیا کہ جی معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ 6 دنوں میں کائنات کو بنا کے تھک گیا تھا، پھر 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ تو سورہ قاف کی آیت نمبر 38 یہودیوں کے اس کفریہ عقیدے کی نفی بیان کرتی ہے۔ تو یہ تھا قرآن پاک۔ تو اب بھی جو یہودی وہ پوری دنیا میں ہفتے کی چھٹی کو اس نیت سے مناتے ہیں اللہ کی ذات کے آرام کے حوالے سے، تو دراصل وہ اپنی الہامی کتب سے ہٹ چکے ہیں، ان کا عقیدہ بدل چکا ہے۔ اور وہ مسلمان جو یہودیوں کے ساتھ مل کر کے ہفتے کی چھٹی کو اپنی یعنی ہفتہ وار ویکلی جمعے کی چھٹی کے ساتھ یا اتوار کی چھٹی کے ساتھ ملاتے ہیں، تو وہ بھی غور کریں کہ آج اگر یہ بنی اسرائیل ہونے کے دعوے دار امریکی حکمران، یورپی حکمران یا اسرائیلی حکمران، یا جب بھی یہ کوئی ان کے چیلے چانٹے 2 دن چھٹیاں کرتے ہیں ہفتے والے دن، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک دن ملا لیا خطہ عرب میں، ہفتے کا دن ملا لیا جمعے کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اپنی یکجہتی ظاہر کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ یکجہتی نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ ہی ہے۔ حالیہ قتل و غارت اور پچھلی 100 سالہ قتل و غارت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اسرائیلی حاکم یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ یاجوج و ماجوج نے لبادہ صرف یہودیت کا اوڑا ہوا ہے، اور یہودیت بھی کوئی سچا مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات کہ خطہ عرب میں انہوں نے ہفتے کی چھٹی کو جمعے کی چھٹی کے ساتھ مکس کر کے 2 چھٹیاں کرنا شروع کر دیں، تو یہ بات بھی ان کی حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے کہ اگر اللہ نے ان کے لیے ایک دن ہفتے کا مقرر کر رکھا ہے تو یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ یا پھر پاکستان اور یورپ اور باقی دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور عیسائیوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہفتے کو اتوار سے ملا کے 2 ویکلی ہالیڈیز یعنی 2 ہفتہ وار چھٹیوں کا اعلان کر رکھا ہے، اور یہ ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل ہونے کے دعوے دار یہاں بھی اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان کے لیے ہفتے کی ایک چھٹی رکھی تھی تو یہ 2 چھٹیاں کیوں کرتے ہیں؟ یہ تجاوز کیوں کر رہے ہیں اپنی الہامی کتابوں سے؟ اس کا مطلب ہے یہ ہر زاویے سے جھوٹے ہیں۔ اچھا چلیں، جمعے کی اہمیت کا ایک اور آپ سینٹنس سنیں اسی جوئش انسائکلوپیڈیا کے آرٹیکل 10366 منا کے آرٹیکل میں سے۔ پھر لکھا ہوا ہے دا منا گیدرڈ آن فرائیڈے اینڈ کیپٹ فار دا سبت ریمینڈ فریش، یعنی جو جمعے کو خوراک اترتی تھی آسمانوں سے وہ تازہ رہتی تھی، وہ خراب نہیں ہوتی تھی، ہفتے کو بھی صحیح رہتی تھی۔
پھر آگے ان دا ریبینیکل لٹریچر میں جا کے اس پیراگراف میں لکھا ہوا ہے منا واز ون آف دا 10 تھنگس کریٹڈ آن دا فرسٹ فرائیڈے آف کریشن، کہ منا یعنی من اصل میں وہ خوراک تھی جب آسمان و زمین تخلیق کیے گئے، اور جب وہ پہلا جمعہ تھا تو اس پہلے جمعے کو جو رزق تخلیق کیا گیا تھا وہ من کہلاتا ہے، جسے وہ MANN منا لکھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ آپ غور کریں کہ یہودی کتابیں بھی یہ لکھتی ہیں کہ رزق کا تعلق جمعے والے دن سے ہے، جمعے والے دن اس میں برکت ہے، جمعے والے دن اس میں ایسی عافیت ہے کہ وہ تازہ بھی رہتا تھا، بدبودار نہیں ہوتا تھا، خوشبودار رہتا تھا، حتیٰ کہ اس منا کی خوشبو کو عورتیں بطور سنگھار بھی استعمال کرتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ جمعے کی اہمیت ان کے ہاں ان کی کتابوں میں سے آپ نے پڑھ لی، سن لی، تو اب آپ آ جائیں قرآن پاک کی سورہ جمعہ پر، جو 62 نمبر سورت ہے، 62 نمبر، اور اس کی 9ویں آیت سے شروع کرتے ہیں اور پھر 11 تک پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ 9ویں اور 10ویں آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ آگے آیت نمبر 11 ہے جی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے، تم فرماؤ وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا ہے، اور اللہ رزق دینے والوں میں سے سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، اور یہ بھی پلورل کا صیغہ ہے، واللہ خیر الرازقین۔ یہاں پہ یہ نہ فرمایا کہ واللہ رازق، اکیلا اللہ ہی رازق ہے، یہ نہیں فرمایا گیا، فرمایا گیا واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سے اللہ بہتر ہے۔ گویا کہ اللہ کے فضل سے رزق دینے والے اور بھی ہیں، خواہ وہ ماں بچے کو دودھ پلائے، یا درختوں سے ہمیں پھل حاصل ہوں، یا پودوں سے ہمیں فصلیں اور اناج اور غلہ حاصل ہو، تو یہ سب اس کی شانیں ہیں، اور رزق دینے والوں میں سے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو یاد رہے کہ وہ جو من اور سلوہ اتارنے والے فرشتے تھے وہ بھی تو رزق ہی بانٹتے تھے، رزق لے کے آتے تھے، رزق دیتے تھے مخلوق خدا کو۔ اور اب اس ساری بات کا، اس سارے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی یہ بات طے ہے کہ جمعے والے دن رزق میں 2 گنا برکت شامل ہوتی تھی، اور جمعہ کی اہمیت بنی اسرائیل کے ہاں مسلمہ تھی، اور یہی مسلمہ حقیقت مسلمانوں کے لیے آج بھی بصورت جمعۃ المبارک قائم دائم ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے سورہ جمعہ کی آخری آیات میں یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے کہ تمہیں اجازت ہے جمعے کی نماز کے بعد جب تم تجارت کرنا چاہو جاؤ کرو، لیکن یہ بھی تو اشارہ ہے کہ وہ روحانی رزق جو روح کے لیے ضروری ہے اس کے لیے ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ، نبیوں اور ولیوں کی قبروں پہ جاؤ، سلام عرض کرو، دعا مانگو، رب کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کرو، پھر تمہیں ایسا روحانی رزق بھی ملے گا جو تمہاری روح کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ اور یہ ہے سورہ جمعہ کا سبق۔ تو
آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل مسلمان تھے اور آج بھی فلسطین کے حقدار مسلمان ہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔